اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے مقبول بندوں کو بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج کہ ہم اس پیریڈ کے اندر یہ سمجھیں گے، یہ سیکھیں گے کہ رب قدوس جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں کو، نیک بندوں کے اندر انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، ان تمام کو اللہ نے قرآن کی روح سے کیا مرتبہ دیا ہے، کیا عظمت، کیا شان اور کیا رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان مقبول بندوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو آج قرآنی ایک واقعے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بیان کیا، اور قرآن نے یہاں تک کہا ہر خشک و تر کا علم اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ تو ہمیں قرآن میں ہمارے لیے ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 3 کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر اور آیت نمبر 259 یعنی 259 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان فرمایا، اور اس واقعے کے اندر رب کریم جل جلالہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ بنی اسرائیل جب وہ اپنی بدعمالیوں میں آگے بڑھ گئے، اللہ کی نافرمانیوں میں وہ حد سے بڑھ گئے، جب وہ اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے، انہوں نے سرعام رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، بدعمالیاں ان کی عروج کو پہنچی، تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان پر ایک کافر اور ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام بخت نصر تھا۔ یہ بخت نصر بادشاہ جو ہے یہ بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے، جہاں تک اس نے قتل عام کیا، لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو اس نے مارا، قتل کیا، اور لاکھوں کو اس نے قید کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کا وہ سارا علاقہ اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ جتنے گھر تھے، گاؤں تھے، محلے تھے، شہر تھے، بازار تھے، گلیاں تھی، سڑکیں تھی، وہ ساری کی ساری اس نے تباہ و برباد کر دی۔ کوئی شخص اس نے نہ چھوڑا، یا قتل کیا یا اس نے قید کر ڈالا۔ وہ جو بچوں کی رونقیں، وہ بازاروں کی چہل پہل، وہ عوام الناس کی رونقیں، اس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، آپ بھی ان بنی اسرائیل کے قیدیوں میں آپ بھی موجود تھے۔ بخت نصر نے آپ کو بھی قید کیا، اور جب آپ کو اس نے قید کیا، لیکن کچھ عرصہ اس نے آپ کو قید میں رکھا، بالآخر اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو قید سے آزاد کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہوئے، آپ نے اپنا کھانا ساتھ لیا، اور
اس علاقے کی طرف چل پڑے جس علاقے کی تباہی و بربادی بخت نصر نے کی تھی. جب آپ اس علاقے میں چلے، علاقے میں پہنچے، گدھے پر سوار تھے، آپ نے جب اس علاقے کی ویرانی دیکھی، اس علاقے کی تباہ و بربادی دیکھی، وہاں کے لوگوں کا، سب لوگوں کا مر جانا، علاقے کا تباہ و برباد ہو جانا، گھروں کا گر جانا، بازاروں کا ویران ہو جانا، یہ سارا منظر دیکھا کہ کل تک یہاں لوگ آباد تھے، آج ساری برباد ہو گیا. آپ نے جب یہ بربادی کا منظر دیکھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پارہ 3 ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 259 ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے او کالذی مر علی قریۃ، یا جیسے کہ وہ شخص اس گاؤں میں سے گزرے، اس بستی میں سے گزرے. یعنی کون گزرے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے. قرآن ان کا گزرنا بیان کر رہا ہے. اور جب گزرے تو کیا دیکھا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا، کہ وہ بستی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی، ان کی چھتیں گر گئی، وہاں کوئی بندے کی ذات نہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، اللہ کے نبی کا ایک جملہ سنی. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کالا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اللہ کا نبی کہتا ہے، تعجبانہ جملے بولے. اللہ کے نبی نے کہا کیا اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کی تباہ و بربادی کے بعد کیا اس علاقے کو دوبارہ آباد فرمائے گا؟ کیا اللہ اس علاقے کی تباہ و بربادی کے بعد اس علاقے کو دوبارہ آباد کرے گا؟ اچھا، یہاں میں ٹھہر کے ایک بات آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی کے دل میں بات آئی، دل میں بات آئی، کیا یہ جو علاقہ تباہ و برباد ہو گیا، کیا رب دوبارہ یہ علاقہ آباد کر دے گا؟ رب نے علاقہ آباد کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ رب نے وہ علاقہ آباد کر دیا، دوبارہ رونقیں بحال ہو گئی، دوبارہ گھر تعمیر ہو گئے، دوبارہ بازار بن گئے، وہ سارا کا سارا علاقہ سارا دوبارہ آباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی، دل کی تمنا کو زبان پہ لائے، رب نے وہ تمنا قبول کی. یہاں سے ہم سنیوں کا عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ ابھی بات دل میں سوچ کر زبان پہ لائے، اللہ ان کی بات کو پورا کر لیتا ہے. دعا کرنا تو دور کی بات، اگر زبان پر بات لے آئے اللہ پھر بھی بات کو پوری کر دیتا ہے. میں اگر آپ کو دوسرے پارے کی طرف لے جاؤں، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت جب مدینہ منورہ میں آئے، بیت المقدس قبلہ بنایا گیا، حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. 17 مہینے میرے آقا نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی.
काफिरों ने ताना दिया, यहूदियों ने ताना दिया, आज इन्होंने हमारे किबले को माना, कल ये हमारे अकीदे को भी मान लेंगे। मेरे आका ने जब ये बातें सुनी तो मेरे आका का दिल रंजीदा हुआ। नमाज असर पढ़ा रहे हैं, सुनिएगा, नमाज असर पढ़ा रहे हैं, 2 रकते पढ़ा चुके हैं, दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, ताज्जुब वाले वो जुमले जबान पर आए तो रब ने उनकी वो बात पूरी फरमाई। मेरे महबूब का मकाम देखो, अभी जबान पे बात नहीं आई, अभी दिल में ही बात है और ख्वाहिश पैदा हो रही है, काश अल्लाह हमारा किबला बदल दे। ये जो यहूदियों का ताना है कि हमारा किबला इन्होंने बना लिया, काश अल्लाह हमारा किबला बदल दे। अभी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नमाज असर पर आ रहे हैं, 2 रकते पढ़ चुके हैं, आसमान की तरफ सर उठाकर दिल में ये बात लिए हुए हैं कि अल्लाह किबला बदल दे। रब कुरान में क्या बयान करता है? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ऐ सोनिया, तू जो बार बार अपना चेहरा उठा रहा है, हम इसे नजर रहमत से देख रहे हैं। ऐ महबूब, तेरे दिल की ख्वाहिश है कि किबला बदल जाए। फलनुवल्ली जन्नका किबलतन तरदाहा। ऐ महबूब, हम आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें आपकी खुशी है। रब ने ये नहीं कहा महबूब हम आपका किबला काबा बना देंगे, बल्कि फरमाया महबूब हम आपका वही किबला बनाएंगे जिसमें आपकी खुशी है। तो यहां मेरे महबूब के दिल में बात आई, दिल में बात आई, रब ने पूरी फरमाई। जैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में बात आई, जबान पे आई, रब ने पूरी कर दी। और दूसरा पता क्या, हमारे सुन्नियों का एक और अकीदा भी यहां साबित होता है। हमारा अकीदा वो नहीं है जो कवालों की कवाली पे साबित हो या शायरों के शेर पर साबित हो। खुदा की कसम, अलहम से लेकर वन्नास तक और कुरान का एक एक पारा, एक एक आयत और एक एक आयत का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज खुदा की कसम सुन्नियों के अकीदे को साबित कर रहा है। एक एक लफ्ज सुन्नियों के अकीदे को साबित कर रहा है। लेकिन कोई कुरान पढ़ने वाला हो, यहां से हमें एक और क्या बात पता चली, रब बताना चाह रहा है, कुरान हमें फिक्र दे रहा है, कुरान हमें अकीदा दे रहा है, कुरान हमें दावत दे रहा है। लोगों, अगर तुम्हारा घर भी तबाह हो जाए, तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाए, किसी अल्लाह वाले को तुम बुला लेना, बुला तुम लेना, आबाद मैं कर दूंगा। तुम्हारे घर में भी कोई मसला बन जाए, किसी अल्लाह वाले को बुला तुम ले लेना, आबाद मैं कर दूंगा। मैं कहता हूं चलो बुखारी शरीफ उठाओ, कुरान का ये अकीदा जो मैंने साबित किया, इसकी एक नजीर में तुम्हें बुखारी शरीफ से दिखाता हूं। हजरत सैयदना जाबिर है, आपके वालिद फौत हो जाते हैं, बड़ा कर्जा है आप पे, एक ही बाग है आपके पास, थोड़ी सी आमदनी है, कर्जा बहुत सारा है, कर्जा बहुत सारा है। मैं कहता हूं जिस मौलवी का दिल चाहे, जहां चाहे हमसे बात कर ले, बुखारी शरीफ के ये अल्फाज ना हो, जो चोर की सजा वही मेरी सजा।
امام بخاری الفاظ ذکر کیے، حضرت جابر پر جب یہ مشکل وقت آئی تو وہ گئے در مصطفیٰ پہ، در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر قرضہ بہت زیادہ ہے، قرض خواہ تنگ کرتے ہیں، کھجوریں تھوڑی سی ہیں، قرضہ پورا ادا نہیں ہو سکتا، میری کچھ مدد کیجیے۔ حضرت جابر کو نہیں پتا تھا مشکلیں خدا دور کرتا ہے، وہ گئے در مصطفیٰ پہ کیوں؟ صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے مشکلیں خدائی دور کرتا ہے لیکن کرتا اپنے محبوب کے وسیلے سے ہے۔ اچھا سنیے گا، جب گئے نا در مصطفیٰ پہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ میرا قرضہ بہت سا ہے۔ میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ جابر اپنے باغ کی ساری کھجوروں کو ایک جگہ جمع کر لو، ساری کھجوروں کو ایک جگہ جمع کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کرنے کے بعد مجھے اطلاع دینا۔ حضرت جابر نے ساری کھجوریں جمع کی، آئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا حضرت جابر کے باغ میں تشریف لے گئے۔ یہی تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، مشکل تیرے گھر پہ آ پڑے، کسی اللہ والے کو بلا لینا، بلا تو لینا، مشکل میں دور کر دوں گا۔ حضرت جابر پر مشکل پڑی، بلایا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ آئے ان کے باغ میں، رب نے مشکل دور کر دی۔ کیسی دور کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجوروں کے ڈھیر پر برکت کی دعا فرمائی، فرمایا جابر بلا اپنے قرض خواہوں کو، ایک ایک کو بھیجتا جا۔ حضرت جابر بھیجتے گئے، میرا آقا کھجوریں دیتے گئے، کھجوریں دیتے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا، کھجوریں پھر بھی باقی بچ گئی، کھجوریں پھر بھی باقی بچ گئی۔ اب مزے کی بات، امام بخاری نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، حضرت جابر اٹھے مسجد نبوی میں گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے ملے، حضرت عمر سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کیا کہتے ہیں؟ ابوبکر اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرا سارا قرضہ اتر گیا۔ آگے سے ابوبکر صدیق نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے جابر میں تو اسی وقت جان گیا تھا جب سرکار تیرے باغ کی طرف چلے نا، میں جان گیا کہ جابر کا سارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہی ہمیں قرآن بتا رہا ہے، مشکل پڑ جائے کسی اللہ والے کو بلا تو لینا، مشکل میں دور کر دوں گا۔ آگے حضرت عزیر علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے، گزرے، اور گزرتے گزرتے کہا قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس علاقے کی ویرانی کے بعد، اس علاقے کی تباہ و بربادی کے بعد یہ علاقہ دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اب حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں کھانا تھا، سنیے گا، کھانا تھا آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ایک درخت کے نیچے کھانے کو لٹکایا، گدھے کو درخت کے ساتھ باندھا، خود ہی زمین پر آرام فرما ہوئے، خود ہی زمین پر آرام فرما ہوئے، زمین پر لیٹ گئے، کوئی بستر نہیں، کوئی بیڈ نہیں، کوئی چرپائی نہیں، وہی زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر اللہ کا نبی آرام فرما ہوئے۔ قرآن کہتا ہے جب آپ سوئے نا، جب آپ سوئے آرام فرما ہوئے، ادھر دیکھیے گا، قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ،
اللہ کا نبی لیٹا تو اسے موت آ گئی. اللہ نے اسے موت دے دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ کے نبی کو موت آ گئی. کتنے عرصے تک؟ 100 عامن، 100 سال تک. 100 سال تک اللہ کا نبی، اس کو موت آئی. قرآن کہتا ہے ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا. پھر اللہ نے اسے، حضرت عزیر علیہ السلام کو، مجھے بتائیے موت کا متضاد لفظ کیا ہے؟ زندہ کرنا. رب یہ نہیں کہتا میں نے اللہ کے نبی کو زندہ کیا، خود ہی رب نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اپنے نبی کو موت دی. پھر رب کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو اٹھایا. میں کہتا ہوں مولوی بتا، اٹھایا اس کو جاتا ہے جو سویا ہو، جو مر جائے اسے اٹھایا نہیں، زندہ کیا جاتا ہے. قرآن بتا رہا ہے اللہ کے نبی کے لیے جو موت کا لفظ بھی آیا، یہ وہ موت نہیں ہے جو عام بندوں کو آتی ہے. یہ مر بھی جائیں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے ثم بعثہ، رب نے انہیں اٹھایا. اب سنیے گا، بڑی مزے کی باتیں ہیں. رب فرماتا ہے قال کم لبثت، رب نے پوچھا اپنے نبی سے، اے نبی کم لبثت، کتنی وقت گزر گیا، کتنا وقت گزر گیا. اب اللہ کے نبی نے پتا کیا کہا؟ قال لبثت یوما او بعد یوم. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا ایک دن یا دن کا آدھا حصہ، دن کا بعض حصہ. اے اللہ، ایک دن یا دن کا بعض حصہ گزرا ہے. اللہ نے پتا کیا کہا؟ رب فرماتا ہے قال بل لبثت 100 عام. نہیں اللہ کے نبی، ایک دن یا ایک دن کا بعد حصہ نہیں، بلکہ 100 سال گزر گئے. کتنے گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے. کتنے گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آیت کی مزید تشریح کروں. اب مجھے یہ بتائیے، اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام زمین پر لیٹے، 100 سال گزر گئے. اب تفسیر پڑھ لے، قرآن کا آگے مطالعہ کر لے. علاقہ آباد ہو گیا، گھر بن گئے. حضرت عزیر علیہ السلام جہاں سوئے تھے وہ راہ گزر تھی، گزرنے کا راستہ تھا. اتنے لوگ آباد ہو گئے، کیا وہ سارے لوگ اندھے تھے؟ ان کو حضرت عزیر علیہ السلام نظر نہیں آئے؟ بولیے، حضرت عزیر علیہ السلام نظر نہیں آئے؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نبی اگر موجود ہوتے، نبی حاضر و ناظر ہوتے. تم کہتے ہو کہ ہماری مجلسوں میں سرکار تشریف لا سکتے ہیں، اگر لا سکتے ہوتے تو کبھی نظر نہ آتے. میں کہتا ہوں عقل کے اندر جواب دے. قرآن کہتا ہے 100 سال تک اللہ کا نبی زمین کے اوپر آرام فرما رہا، کسی کو نظر نہ آیا، کسی کو نظر. رب چاہے تو اپنے محبوب بندوں کو دکھا دے، رب نہ چاہے تو اس کے محبوب بندوں کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے. ایسا ہی ہے، ثابت ہوا قرآن سے. چلیں آپ کہو گے جی یہ تو آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا کی کوئی بات سنائے، نبی کے زمانے کی کوئی بات سنائے. تو میں آپ کو کہوں گا، آپ کو لے کے جاؤں گا وہ ہجرت کی رات. ہجرت کی رات آپ کو پتا ہوگا، ماشاءاللہ
آپ کی ایک عمر گزر گئی زندگی کی. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہجرت کا حکم نازل ہوا کب نازل ہوا؟ رات کے آخری پہر میں. یعنی اگر میں یہ کہوں آدھی رات کو حکم نازل ہوا. اس رات میرے آقا کے گھر کو 100 کافروں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہ 100 کافر کہتے تھے آج ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کریں گے. وہ 100 کافروں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا. اگر آپ پڑھیں نا سیرت کی کتابیں، کافروں نے ایسے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اچھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرے. آپ نے اگر پڑھا ہوگا یہ واقعہ تو میرے آقا سورۃ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے گزرے. 100 کافر، 200 آنکھیں، نبی گزر گئے، کسی نے نہ دیکھا. ایسا ہی ہے، نبی گزر گئے کسی نے نہ دیکھا. حالانکہ وہ کافر اندھے نہیں تھے، ان کو دکھائی دیتا تھا، لیکن رب نے اپنے محبوب کو دکھایا ہی نہیں کسی کو. رب کی مرضی. کیا سمجھو گے تم مصطفیٰ جان رحمت کو؟ کیا عقل پہ تولو گے مصطفیٰ جان رحمت کو؟ کافروں میں سے میرے آقا گزرے. اب دیکھو نا، ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے ہو، جسم بھی تو مس ہوا ہوگا. نہ کافروں نے دیکھا نہ محسوس کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے، لیکن کسی کافر نے سنا نہیں. رب چاہے اپنا محبوب جس کو دکھا دے، رب چاہے کسی کو بھی نہ دکھائے، وہ رب کی مرضی. اچھا، دوسری بات کروں یہاں پہ ایک اور. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک زمین کے اوپر لیٹے رہے. بولیے، لیٹے رہے. آپ نظر کسی کو نہ آئے. دوسری طرف مجھے بتائیے، ایک سال میں کتنے موسم آتے ہیں؟ جی 4. کتنے موسم آتے ہیں ایک سال میں؟ کتنے موسم آتے ہیں؟ 100 سال میں کتنے موسم آئے ہوئے ہوں گے؟ 400. 100 سال میں 400 موسم آئے، بارشیں آئی، آندھیاں آئی، مٹی اڑی، نہ اللہ کے نبی کا کپڑا، جسم تو بہت بڑی بات ہے، کپڑا میلا ہوا، نہ کپڑا خراب ہوا، نہ ہی کپڑے پر پانی آیا. 100 سال کے بعد جب اللہ نے اٹھایا تو 40 سال عمر، وہی 40 سال عمر، داڑھی کالی ہے، داڑھی کالی ہے. رب نے ان کی حفاظت کیسے کی؟ تو قرآن بتاتا ہے لوگوں، جو رب زمین کے اوپر اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ زمین کے اندر بھی اپنے نبی کی حفاظت فرما سکتا ہے. زمین کے اندر بھی اپنے نبی کی حفاظت فرما سکتا ہے. اچھا، اب آگے آئیے، اب آگے ایک اور بڑی پیاری بات. اب یہاں دعوے کتنے تھے؟ 2. ایک اللہ کے نبی کا دعویٰ، ایک رب کا دعویٰ. اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا کہ لبثت یومن او بعد یوم. اللہ کا دعویٰ بل لبثت مئۃ عام. اللہ کے نبی نے کہا ایک دن یا دن کا بعض حصہ گزرا ہے. رب فرماتے نہیں، 100 سال گزر گئے. رب نے دلیلیں بھی 2 بیان کی. پہلے دلیل اپنے محبوب بندے کی بیان کی. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک
लम यतसन्ना, ए नबी अपने खाने की तरफ देखिए। वो जो आपने खाना लटकाया था ना, वो जो खाना लटकाया था, वो खाना बासी नहीं हुआ। वो खाना लम यतसन्ना, वो खाना बासी नहीं हुआ, वो खाना अभी ताजा है। मुझे बताइए, अल्लाह के नबी ने खाना लटकाया, 100 साल गुजर गए, खाना ताजा है, बासी नहीं हुआ। मैं कोई किस्से कहानी नहीं बयान कर रहा, कुरान बता रहा हूं, कुरान सुना रहा हूं। कुरान कहता है अल्लाह के नबी ने दरख्त के ऊपर खाना लटकाया, 100 साल गुजर गए, लम यतसन्ना, खाना बासी नहीं हुआ। मुझे एक मौलवी साहब कहते हैं खाना इसलिए बासी नहीं हुआ, रब हिफाजत करने वाला था। रब, मैंने कहा मुझे मर बता, मेरे घर के अंदर मेरी मां खाना रखती है, मेरी बीवी खाना रखती है, मेरी बहन खाना रखती है, क्या मेरे घर के अंदर खाना दूसरे दिन खराब हो जाता है? क्या उसका हिफाजत करने वाला अल्लाह नहीं है? मेरे घर के अंदर मौजूद खाने की हिफाजत रब ने क्यों ना की? रब बता रहा है, वो कल के अंधो, इस खाने को हाथ लगे तेरे, उस खाने को हाथ लगे मेरे महबूब के। जहां खाने को हाथ लगा तेरा, वहां खाने को हाथ लगा अल्लाह के नबी का। तेरा खाने को हाथ लगे, खाना दूसरे दिन खराब हो जाए, अल्लाह के नबी के खाने को हाथ लग जाए, 100 साल गुजरने के बाद भी खाना ताजा है, खाना खराब नहीं हुआ। तो मुझे बताइए, अगर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का हाथ लग जाए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की निस्बत मिल जाए, वो खाना खराब नहीं होता। आज हम किसी अल्लाह वाले से निस्बत कायम कर लेंगे, मरने के बाद हमारा जिस्म खराब हो जाएगा। आप निस्बत तो कायम करो। हमें तो कुरान बताता है सूरतुल कहफ के अंदर, वो कुत्ता जो बनी इसराइल के वलियों के साथ गया, रब ने उस कुत्ते का जिक्र किया, और वो कुत्ता बनी इसराइल के औलिया पहाड़ के अंदर, गार के अंदर 309 साल तक रहे। वो कुत्ता भी उस गार के दरवाजे पर पड़ा रहा। फरिश्ते आते, उन अल्लाह के वलियों की करवटों को बदलते। रब हुक्म देता, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे वलियों की करवटों को बदलने के साथ साथ गार के दरवाजे पर पड़े कुत्ते की करवटों को भी बदल आना। मैंने कहा तुम अगर कुरान पढ़ो तो अल्लाह ने कुत्ते का भी जिक्र किया है, वलियों के कुत्ते का भी जिक्र किया है, और सिर्फ कुत्ते का जिक्र नहीं किया। अगर कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा अल्लाह ने वलियों के कुत्ते की अदाओं को भी बयान किया है। तू निस्बत तो कायम कर किसी अल्लाह वाले से, अपने महबूब से निस्बत कायम कर। ये निस्बत बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है निस्बत। मुझे बताइए, हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सफा मरवा पे दौड़ी, क्या दुनिया में पहाड़ और नहीं है? कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये निशानी क्यों बनी? क्या केटू पहाड़ी मौजूद नहीं है? क्या दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े पहाड़ मौजूद नहीं है? इतने खूबसूरत पहाड़ कश्मीर में चले जाओ, वो सरसब्ज पहाड़, वो अल्लाह की निशानी नहीं बनी? ये सफा और मरवा खुश्क पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, ये अल्लाह की निशानी बन गई?
کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ کی ایک ولیہ دوری، اللہ کی ولیہ دوری، اس پہاڑی نے اللہ کی ولیہ کے قدم پہ چوما، رب نے اس پہاڑیوں کو مقام عطا کر دیا، فرمایا کہ یہ پہاڑیاں اب عام پہاڑیاں نہیں رہی، اس پہاڑیوں پر اللہ کی ولیہ دوری ہے۔ فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑیاں اب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی۔ آگے سنیے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اے نبی اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، 100 سال گزر گئے، کھانا باسی نہیں ہوا، کھانا تازہ ہے۔ اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، جب آپ نے گدھے کی طرف دیکھا نہ اس کی ہڈی بچی، چمڑا بھی برباد ہو گیا، 100 سال کے اندر وہ تباہ و برباد، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ قرآن بتا رہا ہے ایک طرف لیٹا ہوا اللہ کا نبی، دوسری طرف لیٹا ہوا گدھا، اس کے لیے بھی وہی آب و ہوا، اس کے لیے بھی وہی آب و ہوا، گدھا تباہ و برباد ہو گیا، اللہ کے نبی کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو قرآن بتاتا ہے رب جس کو چاہے تباہ و برباد کر دے، جس کو چاہے سلامت رکھے، سلامت رکھے، یہ رب کی مرضی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گدھے کی بھی نسل چلی، گدھا دوبارہ زندہ ہوا، قرآن آگے بتاتا ہے گدھا دوبارہ، گدھے کی بھی نسل چلی، نبی بھی دوبارہ اٹھے، نبی کی بھی نسل چلی۔ اب گدھا اس کی نسل والے کہتے ہیں کہ مر جاؤ بچتا کچھ نہیں، انسان کی نسل چلی تو انسان کا بچہ کہتا ہے کہ مر جاؤ تو سب کچھ بچ جاتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو بہرحال رب فرماتا ہے نبی اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، ہم اسے کیسے زندہ کرتے ہیں، ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے ملاتے ہیں۔ سنیے قرآن، وانظر الی عظامی، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها ثم نکسوها، اس کی ہڈیوں کو میں کیسے ملاتا ہوں اور ہم اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ حضرت عزیر نے کہا یا اللہ زندہ تو نے کرنا ہے، کہتا مجھے ہے کہ گدھے کی طرف دیکھیے، میں پتہ یہاں ترجمہ کیا کرتا ہوں، وانظر الی حمارک، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے گدھے پر نظر کرم کیجئے، اے اللہ زندہ تو نے کرنا ہے، کہتا مجھے ہے کہ نظر کرم کر۔ تو رب بتاتا ہے میرا طریقہ یہ ہے زندہ میں کرتا ہوں، لیکن جس کو مارنے کے بعد زندہ کرنا ہو اپنے مقبول بندے کی نظر ڈلوا دیتا ہوں، اپنے مقبول بندے کی۔ مجھے بتائیے زندہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ گدھے کو زندہ کس نے کرنا تھا؟ 100 سال کے بعد گدھا زندہ ہو سکتا ہے؟ رب نے زندہ کیا، رب زندہ کر سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے اے نبی گدھے پر نظر کرم کیجئے، اے نبی تیری نظر کرم ہوگی، میں 100 سال کے بعد بھی گدھے کو زندہ کر دوں گا۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے اے جی تم جو سنی کہتے ہو کہ 12 سال کے بعد غوث پاک نے دولہا کو زندہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہم تو نہیں کہتے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ غوث پاک نے زندہ کیا، ہم یہ کہتے ہیں نظر کرم کی غوث پاک نے،
زندہ کیا اللہ نے، جیسے گدھے کو زندہ کیا 100 سال کے بعد اللہ نے نظر کرم کی حضرت عزیر علیہ السلام نے، میں نے کہا ایسے ہی اس دولہے کو زندہ کیا اللہ نے۔ اللہ نے نظر کرم اپنے غصے پاسے کرا لی۔ یہ رب کا طریقہ ہے؟ رب زندہ خود کرتا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے؟ کیا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ کیا آپ خود زندہ کرتے؟ آپ تو کہتے ہیں احجی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آپ صرف ٹھوکر مارتے۔ آپ کیا کرتے؟ وہی بات، آپ نظر کرم کرتے۔ زندہ رب فرماتا تھا، زندہ رب فرماتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ مبارک واقعہ ہمیں بتا رہا ہے 100 سال کے بعد بھی اللہ کا نبی زمین کے اوپر لیٹا ہوا، کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو نظر نہ آئے، اس کے جسم میں ذرا سا بھی فرق نہ آئے، جسم خراب نہ ہو، جسم تباہ نہ ہو، کپڑے خراب نہ ہو۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں، اور لوگوں تم جو کہتے ہو نبی مر کر مٹی ہو گیا، یہ عقیدہ تم اپنے پاس رکھو۔ نبی وہ ہوتا ہے زمین کے اندر بھی چلا جائے اللہ اس کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ قرآن نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جل جلالہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔